بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن مطعم کا قبول اسلام۔ جبیر کے والد مطعم قریش کے نرم دل اور خدا ترس بزرگوں میں تھے۔ ان کی وجہ سے حضور کو مکے کی ابتدائی زندگی میں، جبکہ آپ پر چاروں طرف سے مصائب والام کا ہجوم تھا، بڑی امداد ملی۔ غالباً ناظرین کو معلوم ہوگا کہ مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی کوششیں باور ہونے لگیں اور قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریضہ تبلیغ سے روکنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی، تو آپس میں معاہدہ کر کے بنو ہاشم کا مقاتلہ یعنی بائیکاٹ کر دیا، جس کی روح سے بنی ہاشم نے شادی دیا اور خرید و فروخت جملہ معاشرتی تعلقات ناجائز قرار پائے، اور یہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا۔ اس معاہدوں کی روح سے چونکہ قریش کی دوسری شاخوں کا میل جول بنی ہاشم کے ساتھ ممنوع ہو گیا تھا، اس لیے بنی ہاشم شعیب ابی طالب میں چلے گئے اور 3 سال تک اس قید میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اس طویل مدت میں شعیب ابی طالب پر برابر قریش کا برابر پہرا قائم رہا، اور کھانے پینے کی کوئی چیز شعیب ابی طالب میں نہ جانے پاتی تھی۔ لیکن اس گروہ اشکیاف میں کچھ نرم دل بھی تھے جو کھانے پینے کی چیزیں چرا چھپا کر پہنچا دیا کرتے تھے۔ آخر میں بعض مصنف مزاجوں نے اس ظالمانہ معاہدہ کے خلاف صدا بلند کی اور کوشش کر کے اسے چاک کر دیا۔ ان احتجاج کرنے والوں میں ایک جبیر بن مطعم بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کے بعد جب مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ظاہری سہارا باقی نہ رہا اور تبلیغ کے لیے آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں سے ناکام لوٹے، تو اس وقت مکے کا ذرہ ذرہ آپ کا دشمن ہو رہا تھا اور بظاہر کوئی جائے پناہ باقی نہ تھی۔ مطعم کی نرم دلی سے آپ واقف تھے، اس لیے مکے کے پاس پہنچ کر ان سے پناہ طلب کی۔ مطعم گو اس وقت کافر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست پر آپ کو اپنی حمایت میں لے لیا۔ مطعم کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حمایت میں لینا تمام مشرکین مکہ کو مقابلے کی دعوت دینا ہے، اسی لیے حمایت میں لینے کے بعد ہی اپنے لڑکوں کو حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں آئیں، اور خود حرم میں جا کر ببانگ دہل اعلان کیا کہ میں نے محمد کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ جبیر اسی منصف مزاج اور نرم دل باپ کے فرزند تھے، لیکن قومی عصبیت قبول حق سے مانے آتی تھی۔ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلا معرکہ بدر ہوا، اس میں جبیر شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے آئے تھے۔ جس وقت یہ پہنچے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے اور سورہ طور کی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ جس وقت یہ پہنچے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے اور سورہ طور کی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ جبیر مسجد میں داخل ہوئے تو کلام اللہ کی سحر انگیز آیاتیں کانوں میں پڑھیں۔ انہیں سن کر جبیر اس طرح متاثر ہوئے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا قلب پھٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پوری کرنے کے بعد انہوں نے آپ سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کی۔ آپ نے ان کے باپ کے احسانات کو یاد کر کے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے اور وہ سفارش کرتے تو میں چھوڑ دیتا۔ بدر کے مقتولین کا انتقام احد کی صورت میں ظاہر ہوا، اس میں تمام مشرکین نے بقدر استطاعت حصہ لیا۔ جبیر نے اپنے غلام وحشی کو بھیجا اور کہا اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت حمزہ اسی غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جبیر میں اثر پذیری کا مادہ پہلے سے موجود تھا۔ حالت کفر میں آیات قرآنی سے تاثر کا اس بین ثبوت ہے، لیکن قومی عصبیت مانے آتی تھی، لیکن بالآخر قبول حق کا مادہ جذبہ اسبت پر غالب ہو گیا اور بروایت صحیح حدیبیہ اور فتح کے مکے کے درمیانی زمانے میں
وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔